من دون اللہ سے مراد نبی ولی لیے جائیں تو کیا ان کو جہنم کا ایندھن کوئی مان سکتا ہے؟ کوئی سوچے گا بھی تو اپنا ایمان ضائع کر دے گا۔ پتا چلا اس آیت میں بھی بتایا کہ من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ اونچی۔ اب آپ جب کبھی دیکھیں گے کہ آیتیں وہی پڑھیں گے، پڑھتے ہیں قرآن، آیتیں پڑھتے ہیں من دون اللہ والی، لگاتے ہیں نبیوں ولیوں پر، قرآن سے پتا چل گیا من دون اللہ نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن یہ بتا ولی اللہ بھی کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ وہ واقعہ بھی قرآن سے سنایا، یہ واقعہ بھی قرآن سے سناتا ہوں، پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، پھر سنیے، ذہنوں میں تازہ کیجئے اور ایمان لائیے قرآن پر اور پہچانیے اپنے بیگانے کو، مومن اور غیر مومن کو پہچانیے، حق اور باطل میں فرق کیجئے۔ سنیے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھ کو ملک عطا فرما، ایسا ملک کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ پاکستان ایک حکومت ہے، ایک ملک، ہندوستان دوسرا ملک، ایران تیسرا ملک، جاپان، 220 سے زیادہ ملک ہیں دنیا میں، الگ الگ ہیں یا نہیں؟ اونچی، کوئی ایک ان کا صدر، ایک بادشاہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جس وقت وہ بادشاہ تھے، پوری دنیا میں صرف وہی بادشاہ تھے، کوئی اور۔ انہوں نے دعا کی، روئے زمین کی حکومت دی اللہ نے۔ ایسے بادشاہ کتنے ہوئے ہیں؟ 4۔ کتنے؟ 2 مسلمان اور 2 کافر، 2 مسلمان اور 2 مسلمانوں میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین، یہ 2 مسلمان۔ کافروں میں ایک نمرود، دوسرا بخت نصر۔ ان دونوں کے واقعات بھی موجود ہیں کتابوں میں۔ 2 مسلمان اور 2 کافر، یہ ایسے ہوئے کہ ان کے وقت میں کوئی اور بادشاہ۔ یہاں پر بھی ایک بات کرتا چلوں تاکہ بعد میں کوئی خواہ اعتراض کر کے آپ کو بیٹھانے کی کوشش نہ کرے، کوئی کہے کہ تم کہتے ہو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری روئے زمین کے بادشاہ نہیں بنے، تو تم پھر کیسے کہتے ہو حضرت سلیمان تو پوری دنیا کے اکیلے بادشاہ تھے، تمہارا نبی تو ایسا نہیں تھا، بلکہ 13 برس مکے میں اور اس کے بعد 10 برس مدینے میں ان کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، کتنی مشکلات، کتنی جنگیں ہوئی، کتنا سلسلہ۔ حضرت سلیمان تو پوری روئے زمین کے بادشاہ تھے، تمہارا نبی تو ایسا نہیں تھا۔ تو سنو، اللہ نے خود نبی پاک سے فرمایا تھا، اے میرے نبی بندے بننا چاہتے ہو یا نبی بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا یا اللہ میں نبی بادشاہ نہیں بننا چاہتا، نبی بندہ بننا چاہتا ہوں۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب کو یہ کہے کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو سنو، حضرت سلیمان نے کہا تھا میرے بعد کسی کو نہ ملے، اور میرا نبی ان کے بعد نہیں، میرا نبی تو سب سے پہلے ہے، ان سے پہلے کوئی اور نہیں۔ دوسری بات۔ تیسری بات یہ کہ حضرت سلیمان نے مانگا تھا، اللہ نے ان کو مانگنے پر دیا، اور میرے نبی کو اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، محبوب ہم نے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ میرے نبی کی حکومت آسمانوں میں بھی زمینوں میں بھی ہے، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہاتھ کا اشارہ کرتے ڈوبا ہوا سورج لوٹ آتا ہے۔ انہوں نے حکومت مانگی
نے بن مانگے وہ کمال دیا جو کسی اور کو ہم سچ کہتے ہیں، پہلے بھی سچ کہتے تھے، اب بھی سچ کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں سب سے اولا اعلی، جو مانتا ہے صرف وہ کہے، دوسرا نہیں، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی۔ اس وقت ایک ایسا علاقہ تھا جس پر ایک عورت کی حکومت تھی۔ کس کی حکومت تھی؟ عورت کی۔ مفسرین نے اس کا نام لکھا ہے بلقیس، اس کو ملکہ سبا بھی کہتے، یہ مفسرین نے اس کا نام لکھا ہے۔ وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کس کی پوجا؟ سورج کی پوجا۔ ہدہد خبر لے کر آیا، قرآن میں واقعہ موجود۔ اے میرے آقا سلیمان علیہ السلام، میں ایک علاقے سے گزرا ہوں، وہاں کے لوگ عورت کی پوجا کرتے ہیں، وہ اور اس کی رعایا سورج کی پوجا کرنے والے، عورت حکومت کرتی ہے وہاں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اس عورت کو، قرآن نے اس خط کا مضمون بھی بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے سلیمان علیہ السلام نے لکھا، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ بے شک یہ سلیمان کی طرف سے اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان نہایت رحم والا، مجھ پر بڑائی نہ چاہ بلکہ آ کے میری فرما بردار ہو جا، مسلمان ہو جا۔ قرآن نے اس خط کو عزت والا کہا، کتاب کریم، عزت والا خط۔ علماء فرماتے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نام سے جو تحریر شروع کی گئی، اور حضرت سلیمان کا نام، اللہ کا نام، اور پھر نبی کا نام، تو ایسا خط کیا ہوتا ہے؟ عزت والا۔ کیا ہوتا ہے؟ اونچی۔ مگر ہم کس طرح خط لکھتے ہیں؟ ڈیئر، اردو بھی نہیں، ڈیئر۔ پہلے کسی زمانے میں لکھتے تھے پیارے بھائی، پیارے ابا جان، اب لکھتے ہیں ڈیئر فلانا۔ نہ اللہ کا نام نہ کچھ اور۔ اب ہمیں اس کا مزاج، شوق نہیں، انگریزیت آ رہی ہے، دین سے دور ہو رہے ہیں۔ تحریر پر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے نام سے شروع کیا کرے، اس میں برکت بھی آتی ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے جب اللہ تعالیٰ سے مدد لیتے ہو آگے خیر ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کاغذ پہ بسم اللہ لکھ دیں تو وہ تو کاغذ تو گر بھی جاتا ہے، تو کیوں گراتے ہو؟ باقی چیزیں سنبھال کے رکھتے ہو، اللہ کا نام سنبھال کے نہیں رکھا جاتا؟ کوئی اور چیز اپنے کاغذ الماریوں میں بند کر کے سنبھال کے رکھتے ہیں، تو جب اللہ کا نام لکھا جائے گا خود سنبھالو گے، خود اس کی احتیاط کرو گے۔ وہ خط آپ نے ہدہد کو دیا، وہ ہدہد لے کر اس عورت کے پاس پہنچا، جا کر اس کو خط دے دیا۔ اس زمانے میں یہ ہوائی جہاز، بحری جہاز، ریلوے، یہ محکمہ ڈاک اس طرح نہیں تھا کہ پہلے ڈاکخانے میں مور لگتی، پھر طے ہوتا کہ اس کو ایئر میل میں بھیجنا ہے، سی میل میں بھیجنا ہے، سرفیس میل میں بھیجنا ہے۔ وہ ہدہد نے جا کے دے دیا، کیونکہ حضرت سلیمان کی حکومت جانوروں پر، پرندوں پر، ہوا پر، سب پر تھی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، ان کے تابع کر دیا تھا۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب اس عورت نے خط پڑھا، اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا، وزیروں کو بلایا، فوجیوں کو بلایا، سپاہیوں کو بلایا، دربار لگایا، خط کا مضمون پڑھ کے سنایا کہ میرے پاس یہ خط آیا، بولو کیا مشورہ دیتے ہو؟ جتنے وزیر تھے انہوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی،
سپاہیوں نے کہا ہم لڑیں گے. عورت بڑی سمجھدار تھی, کہنے لگی مار کھا کے جو مانو گے تو پہلے ہی مان لو, کیونکہ جو اللہ کا سچا نبی ہو اس سے ہم جیت سکتے. اونچی ایک عورت پیغام دے رہی ہے جو ابھی مسلمان, وہ بتا رہی ہے کہ جو سچے ہوں ان پر فتح ہو سکتی. مسلمان سچے ہیں یا نہیں؟ جس کو شبہ ہو وہ نہ بولے, جس کو یقین ہے وہ بولو سچے ہیں یا نہیں. پھر کیوں نہیں فتح مل رہی؟ اپنا ایمان ٹٹولو. کمزوری تم میں آئی ہے, ایمان میں کمزوری نہیں, کمزوری ایمان والوں میں آئی ہے. وہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اب ان کا یہ حال نہیں.